अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। फार्म 47 की हुकूमत के अंदर जी घबराहट बढ़ चुकी है और इस वक्त शदीद परेशानी, शदीद किस्म की घबराहट शुरू हो चुकी है। अगरचे जिस तरह से चीफ साहब और मरियम नवाज इकट्ठे नजर आए, जो तस्वीरें सामने आई, उनसे तो बाजार यही लग रहा है ना कि गेम ऑन है, पार्टी यही चलेगी। और जिस तरह से आज फैसल वाडा ने जियो पर बैठ के कहा कि कहानी खत्म हो गई एहतजाज वाली स्पेस खत्म, कोई माई का लाल एहतजाज नहीं कर सकेगा। और जब जब हम चाहेंगे, जब जब हमें जरूरत पड़ी, हम वोट ले लेंगे, कानून साजी भी करवा लेंगे, आईनी तरमीम भी करवा लेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी की कोई परवाह ही नहीं है, जो होता है कर ले, एहतजाज करके भी देख ले। लेकिन जिस तरह से मौलाना फजल रहमान बड़ी तेजी के साथ इमरान खान के बयानिए पर आ रहे हैं, और देखिए बजाहिर जितनी भी मजबूती का तासुर दिया जाए, अब एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत ये तो नहीं कहेगी कि हम गिरने वाले हैं, हम कमजोर हैं। वो तो यही कहेंगे ना, कोई रोल ही नहीं, अमेरिका को भी देख लेंगे, मौलाना को भी देख लेंगे, पीटीआई भी जब आएगी देख लेंगे। उन्होंने तो यही तासुर देना है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है? एक तो आज सेनेट से सरप्राइज आया ना, और ये दूसरा सरप्राइज है एक ही हफ्ते में। इससे पहले हफ्ते वाले दिन गालबन पीटीआई की जानब से पीका एक्ट के खिलाफ करारदाद मंजूर कराने के हवाले से, करारदाद पेश करने के हवाले से कोशिश की गई, और जैसे ही करारदाद पेश की जाने लगी, आजम नजीर तारड़ उठे और उन्होंने कहा जी कोरम कोरम पूरा नहीं है, कोरम की निशानदेही कर दी, और इजलास आज पीर तक मुलतवी हो गया था। आज दोबारा सेनेट का इजलास हुआ और आज पीटीआई की जानब से सेनेट के अंदर स्टेट बैंक के हवाले से बिल पेश किया गया, गिनती करवाई गई। अब गिनती जब हुई तो अपोजिशन के अरकान ज्यादा थे, हुकूमत वाले कम थे। और अब गिनती करवा के ये नहीं कि नताइज का ऐलान, गिनती करवाई गई जैसे ही डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी चेयरमैन सेनेट को पता चला कि अपोजिशन वाले तो ज्यादा है, तो जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब ने इजलास ही मुलतवी कर दिया। अब पीटीआई के पास क्या रह जाना था, एहतजाज किया गया और उठ के आ गए। लेकिन ये मुसलसल दूसरी शिकस्त है सेनेट के अंदर, अगर जिस फार्म 47 के जरिए सब कुछ मैनेज कर लिया गया। आप दूसरी खबर सुन ले। खबर यह थी चंद दिन पहले कि काबीना के अंदर तोसी हो रही है, फिर कुछ देर बाद खबर आई जी काबीना के अंदर तोसी हो रही है, फिर खबर आई काबीना के अंदर तोसी हो रही है। अब खबर यह आई है कि काबीना के अंदर तोसी क्यों नहीं हो रही, डिले क्यों हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो इस हवाले से दावा यह सामने आया है, तारिक अजीज साहब सीनियर सहाफी हैं, ये बीट रिपोर्टर हैं नून लीग को कवर करते हैं। वो कहते हैं ताखीर की वजह यह है कि पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करने की आखिरी कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी को काबीना में शामिल करके बाकायदा शराकतदार बनाया जाए ताकि सियासी नफा और नुकसान में बराबर शरीक हो। यानी ये तो नहीं कि सारा जो कैपिटल लॉस हो, सियासत का बेड़ा गर गर गालियां शालियां वो नवाज को पड़े, शहबाज को पड़े, मरियम को पड़े। पीपल्स पार्टी वाले इक्तदार के मजे लें और उन्हें कोई कहने वाला भी ना हो। तो नून लीग कहते कि हमारे साथ भाई हम अकेले नहीं, अब हम गालियां इतनी नहीं खा सकते। आप कभी चाइना जाओ, कभी अमेरिका जाओ, कभी इधर कभी उधर, फायदे आप पूरे, ओहदे आपके पास, गालियां खाने के लिए सिर्फ हम ही बचे हैं। तो नून लीग ने कर दिया इनकार और पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है आओ हमारे साथ शराकतदार बनो। पीपल्स पार्टी क्यों बनेगी जब आपको सदारत मिली हो, चेयरमैन सेनेट मिली हो, डिप्टी आपका स्पीकर हो, आपके गवर्नर लगे हुए हो, आगे आगे मैं आपको बता दूं और क्या। जब इतना कुछ आपको मिल रहा हो, आप कंफर्टेबल हो, बलोचिस्तान के अंदर आपकी हुकूमत हो, सिंध के अंदर आपकी हुकूमत हो, आपको चाहिए क्या? क्या चाहिए आपको? यानी आपने मुफ्त में गालियां खानी है, आपका सारे काम हो रहे हैं। तो नून लीग कहती है कि नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमें पंजाब में दो, पंजाब में वजारतें दो, मरकज में नहीं। लेकिन नून लीग अब इस जाल में नहीं फंस रही। अब नून लीग की जानब से पीपल्स पार्टी को धमकी क्या लगाई गई है? तारिक अजीज साहब कहते हैं कि बसूरत दीगर पीपी अरकान असम्बली की इत्तेहादी अरकान के बराबर फंड खत्म किए जाएंगे। यानी जो फंड मिलते हैं ना एमएनएज को, सेनेटर्स को, वो फंड पूरे पूरे उतने ही ले रहे हैं जितने हुकूमत वालों को मिलते हैं।
انہوں نے کہا اگر تو آپ نے اتحاد میں نہیں آنا یا حکومت میں نہیں آنا، کابینہ میں نہیں آنا، تو پھر فنڈ بھی آپ کے ختم ہم کر دیں گے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی والوں کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں، اور نون لیگ اب یعنی کیا گالیاں صرف وہ کھائیں اور فنڈز بھی آپ سارے لے، عہدے بھی سارے لے۔ تو اس وجہ سے گیم پھنسی ہوئی ہے، نون لیگ اب پاؤں پڑی ہوئی ہے زرداری کے، خدا کے لیے ہمیں اکیلے نہ مرواؤ، مل کے ڈوبتے ہیں نا۔ لیکن زرداری اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ پھر جناب آج سعودی عرب کے اندر بڑی اہم ملاقات بھی ہے، اور یہ ملاقات بھی ہے مارکو روبیو سیکرٹری اسٹیٹ آف امریکہ، یعنی امریکہ کے نائب وزیر خارجہ، اور ان کا یہ پہلا مڈل ایسٹ کا دورہ ہے۔ سعودی عرب پہنچے ہیں، کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا، ملاقات کی تصویر بھی آ چکی ہے۔ دیکھیے ایک تو پاکستان کو جو امیدیں تھی نا کہ امریکہ سے اگر کوئی مطالبہ آئے گا خان کی رہائی کا یا دیگر یہ الیکشن کے حوالے سے، تو وہ محمد بن سلمان کو ہم آگے کر دیں گے، لیکن یہ اب آئے ہوئے بڑا اہم دورہ ہے، اب چیزیں سامنے آئیں گی، ظاہر ہے کیا ڈسکس ہوا ہے اس ملاقات کے اندر مارکو روبیو اور محمد بن سلمان کے درمیان، کیا پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لیکن خاص طور پہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو بڑا کرائسس ہے وہ غزہ کے حوالے سے، ٹرمپ کہتا ہے غزہ پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے، نکالو یہاں پہ مسلمانوں کو، نکالو یہاں سے، اردن بھیج دو، مصر بھیج دو، سعودی عرب بھیج دو۔ سعودی عرب کہتا ہے کہ نہیں، اس کی ہم مخالفت کریں گے۔ یہ کیسے ہوگا جی؟ ایک غاصب جس نے قبضہ کیا وہ وہاں پہ رہے، اور جن کا اپنا ملک ہے ان کو نکال دیا جائے، یعنی یہ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے؟ الگ فلسطینی ریاست۔ تو لہٰذا میرے خیال سے یہ ساری چیزیں آج ڈسکس ہوئی ہوں گی، اسی لیے ٹرمپ نے، کیونکہ ٹرمپ نے آتے ہی بلایا تھا نا وہ اردن والے عبداللہ دوم کو، اور مرسی کو بھی اس نے کہا ہوا کہ مرسی صاحب نہیں، جنرل سیسی آپ کے مصر والے کہ سیدھے ہو جائیں، یہ آپ نے غزہ والوں کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے، آپ نے ان کو لینا ہے، گاڑی شر دینے ہیں، رکھنا ہے، ہم نے خالی کروانا ہے غزہ، اور اب یہ یہاں پہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ ملاقات بھی بڑی اہم ہے، اس پر بھی اس وقت تمام نظریں لگے ہوئے ہیں۔ پھر جناب کاشف عباسی کو آفر کیا گیا ہے، تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے پاکستان کے اندر، یعنی دیکھیں نا لاقانونیت 2 نمبری کاشف عباسی کو اچانک، اور وہ چینل ARY جس پر کاشف عباسی بھی 23 سالوں سے کام کر رہا تھا، 23 سالوں سے، آج حامد میر کی جانب سے پوچھا گیا ہے، فیصل واڈا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ، ٹاؤٹ، نمائندہ آپ کہہ لیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ایک دوست کو آفر کیا گیا ہے کہ آپ وزارت اطلاعات نے کرایا ہے، یعنی کیا وزارت اطلاعات یعنی حکومت والوں نے کروایا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے؟ تو فیصل واڈا نے کہا کہ بالکل 100% حکومت نے کیا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کیا، بدنام اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، اور کاروائی مریم نواز یا نون لیگ والے آپ اپنی ڈال جائیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں کروایا گیا بلکہ 100% حکومت کی جانب سے کروایا گیا ہے۔ دوسری طرف شاہد میتلا صاحب صحافی ہیں، اور یہ یعنی آج کل الزامات لگاتے پھر رہے ہیں، کبھی کسی کو لتاڑ دیا، کبھی کسی پہ الزام لگا دیا، اور فواد چودھری نے ان کے اسکرین شاٹ ٹویٹ کیے تھے کہ یہ تو مجھ سے نوکری مانگ رہے تھے کہ پی ٹی وی مجھے نوکری لگوا دو، پی ٹی وی میں مجھے نوکری لگوا دو۔ تو اب شاہد میتلا نے فواد چودھری کے خلاف ایف آئی اے سے رجوع کی ہے، درخواست دے دی ہے کہ پی ٹی وی میں نوکری کے اسکرین شاٹ جو ہے نا وہ جھوٹے تھے، تو میری جعلی اسکرین شاٹ جو ہیں وہ فواد چودھری کی جانب سے جاری کیے گئے اور مجھے بدنام کیا گیا ہے۔ اور پھر مریم نواز کی آج فرعونیت آپ نے دیکھی ہے، جو مریم نے تقریر کی ہے کہ کہتی ہیں حالات نے ایسا پلٹا کھایا، وہ شک مقافات عمل کا شکار ہو گیا، اور آج وہ میرے پاس اڈیالہ جیل میں بند ہے، میرے پاس۔ اور بی بی آپ کی اتنی جرت نہیں، آپ اتنی جھکی نہیں ہے، آپ تو خود اس کی قیدی نمبر 804 کی بھیک پر، اس کے ووٹوں پر چوری کر کے آپ چیف منسٹر بنی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں بننا کیا آپ نے۔ تو یعنی وہ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان کی لڑائی ہے جس کی وجہ سے وہ قید میں ہے، سسٹم اس کے خلاف، ورنہ آپ کیا؟ اس نے بڑے بڑے سیاسی پنڈتوں کو زیرو کر دیا، آج وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کیا آئے ہوئے تھے نا وہ طیب اردگان پاکستان، آپ نے کیا کہا کہ ابا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ ابا جی اس دن بھی کسی کی دعوت میں گئے ہوئے تھے، وہ بتایا گئی طیب اردگان کو کہ ابا کا سلام پیش کرتی ہوں ابا جی، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں آ سکے ورنہ وہ خود آتے۔ تو لہٰذا اس نے بڑے بڑوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ سرخے ہوں، چاہے وہ انقلابیے ہوں، چاہے وہ نون لیگی ہوں، چاہے وہ پیپلی ہوں یا کوئی اور ANP، اس نے فارغ کر دیا پورے ملک کے تمام 2 نمبر لوگ فارغ ہو گئے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، بے نقاب ہو گیا جو بھی تھا،
بے نقاب کیا مولوی کیا یعنی ہر ایک بے نقاب ہو گیا نا، اور آپ کہتے ہیں کہ میری قید میں مقافات عمل کا شکار ہو گیا۔ بہرحال جی، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک دو خبریں سن لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار سردار طاہر صابر نے مدت مکمل ہونے پر عہدہ چھوڑ دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے رجسٹرار کو گلدستہ پیش کر کے الوداع کیا۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سردار طاہر صابر کے چارج چھوڑنے پر عدالتی عملے نے بھی انہیں الوداع کیا ہے۔ پھر ایک اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے خبر آئی ہے کہ القادر ٹرسٹ کی رجسٹریشن سے متعلق جناب چیف کمشنر نے جو درخواست مسترد کی تھی، اس فیصلے کے خلاف کیس جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سن رہے تھے۔ ان کے سپریم کورٹ جانے کے بعد اب کل کیس قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سنیں گے۔ تو لہٰذا اب یہ ڈوگر کورٹ ہے، ڈوگر کورٹ کا آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ یہاں سے کیا فیصلہ ہونا ہے اور کون سا انصاف ہونا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان کی ملاقاتوں پہ پابندی اور مقدمات بھی یعنی وہ 10 دن کے لیے مؤخر ہو گیا، تو لہٰذا اس وقت یعنی پی ٹی آئی کے اندر بھی اس حوالے سے تشویش پائی جا رہی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔